بعض لوگوں کے بچے دوسرے بچوں سے زیادہ بیمار ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ذہن میں اکثر یہ خیال آتا ہے کہ نام بھاری ہے، اور شاید اسی نام کی وجہ سے آزمائش بھی ہے، نام بدلنا ہوگا۔ تو نام کا انسان کی زندگی میں کتنا اثر پڑتا ہے، یہ ارشاد فرمائیے۔ نام کے اثرات تو ہوتے ہیں۔ نام اچھا رکھنا چاہیے، اپنے بزرگوں کے نام پر نام رکھیں تو اس کی بھی برکتیں اس کو حاصل ہوتی ہیں۔ جیسے خاندان کا جو کوئی بزرگ فوت ہو گیا ہو تو اس کے نام پر بھی ہمارا نام رکھا جاتا ہے۔ تو اگر وہ نام اچھا ہے اور وہ واقعی وہ بزرگ ہی ہیں تو اس کی بھی برکتیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ اس کو تو نام اچھے ہونے چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت علامہ وہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب نام رکھنے کے احکام کے پیج نمبر 11 پر ہے۔ نام رکھنے کی ذمہ داری بنیادی طور پر بچے کے والد کی بنتی ہے۔ خیر ہمارے ہاں تو پھوپھی نام رکھتی ہے، الف کا با آئے یا نہ آئے نام وہ رکھے گی، اب وہ چاہے کرن نام رکھے یا وہ شمع رکھے۔ اللہ اور رسول کے نام پر، بزرگوں کے نام پر، صحابہ کے نام پر، ولیات، کافی خواتین بھی ولیات ہوئی ہیں، صحابیات ہوئی ہیں، ان کے ناموں پر نام رکھنا یونیک نام چاہیے۔ چاہے وہ گدھے کا نام کوئی رکھ دے، رکھوا دے نہ رکھ لیں گے، میں صحیح بولتا ہوں۔ اگر کوئی بولے حمار نام رکھو، یونیک نام حمار، پھر کوئی جانتا ہو تو بولے گا حمار کے معنی گدھا ہے، یہ رکھ لیں گے۔ شیطان کے معنی والے نام رکھ لیتے لوگ، یونیک چاہیے۔ نام انبیاء کرام کے نام پر، صحابہ، صحابیات، اولیاء، ولیات، بزرگان دین کے ناموں پر نام رکھیں گے وہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ فلمی ایکٹروں پہ نام رکھیں گے، کرکٹروں کے نام پر، کھلاڑیوں کے نام پر لوگ نام رکھنا پسند کرتے ہیں۔ ایک کام بھی ان کے ناپسندیدہ ہوتے ہیں بیچاروں کے، اکثر نام بھی پسندیدہ ہو تو انشاءاللہ الکریم کام بھی پسندیدہ ہوں گے۔ تو یہ حدیث پاک لکھی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد کا والد پر یہ حق ہے، اولاد کا والد پر یہ حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اچھا ادب سکھائے۔ حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت نقل کرتے ہیں، یعنی بیان کرتے ہیں، امت کو اچھا نام رکھنے کا حکم دینے میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ آدمی کے کام اس کے نام کے مطابق ہونے چاہیے، کیونکہ نام انسان کی شخصیت کے لیے جسم کی طرح ہوتا اور اس کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ اللہ پاک کی حکمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ نام اور کام میں مناسبت اور تعلق ہو۔ نام کا اثر شخصیت پر اور شخصیت کا اثر نام پر ظاہر ہوتا ہے۔ فیض القدیر کی عبارت ختم ہوئی۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ مرآت المناجی جلد 5 پیج نمبر 30 پر اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں اچھے نام کا اثر نام والے پر پڑتا ہے۔ اچھا نام وہ ہے جو بے معنی نہ ہو، جیسے بدھوا، تقویٰ وغیرہ، اور فخر و تکبر نہ پایا جائے، جیسے بادشاہ، شہنشاہ وغیرہ، یہ نام بھی انہوں نے منع کیے، اور نہ برے معنی ہوں جیسے عاصی وغیرہ، عاصی مانے وہ نافرمان۔ بہتر یہ کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام، صحابہ اعظام، اہل بیت اطہار کے ناموں پر نام رکھے، جیسے ابراہیم و اسماعیل، عثمان، علی، حسین و حسن وغیرہ۔ عورتوں کے نام آسیہ، فاطمہ، عائشہ وغیرہ۔
اور جو اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے وہ انشاءاللہ الکریم بخشا جائے گا اور دنیا میں اس کی برکات دیکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.